بالکل آسان اور حاضرات کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حاضرات کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حاضری ہوتی ہے ظاہراً، ایک حاضری ہوتی ہے کیفیات سے محسوس کرنا، ایک حاضری ہوتی ہے خواب کی حالت کے اندر آپ کو بشارت کا ملنا اور آپ کا ارادہ کرنا اس کام کا ہو جانا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے حاضرات کے عمل ہیں۔ یہاں میں آپ کو صرف اور صرف وہ حاضری کا عمل دے رہا ہوں جو آپ صرف اور صرف اپنی کیفیات سے محسوس کر لیں گے۔ آپ دل سے محسوس کر لیں گے آنے والے کے اوپر کیا مسائل ہیں اور آنے والے کے اوپر کون کون سے مسئلے ہیں اور کون کون سے مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر، جادو کے اندر، سحر کے اثر، آسیب کے اندر، نظر بد کے اندر یا سائے کے اندر مبتلا ہے۔ فی الفور آپ کی کیفیات، آپ کو آپ کے تصور، آپ کی کیفیات سے آپ کو آگاہی مل جائے گی کہ کس آنے والے کے اوپر مسائل کیا ہے، اس کا حل کیسے ہونا چاہیے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانے پڑتے ہیں۔ اس کے اندر دو کام کرنے ہیں آپ نے۔ سب سے پہلا آیت الکرسی کا عمل ہے، جو آپ سمجھتے ہیں آیت الکرسی کی طاقت، آیت الکرسی کی پاور، آیت الکرسی کی روحانیت، آیت الکرسی کا نور کس قدر مضبوط ہے، اور عملیات کے اندر آیت الکرسی کا عامل کس قدر طاقتور ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کا عامل جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر کسی شخص کے اوپر اشارہ کرے یا کسی شخص کو دم کرے، اس کے اوپر ظالم قسم کے اثرات کیوں نہ ہوں، فی الفور جل جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ آیت الکرسی کی اتنے فوائد ہیں، اگر میں آپ کو بتانا چاہوں اس ویڈیو کے اندر، یقیناً یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن سادہ الفاظوں کے اندر صرف اس کی برکات اتنی کافی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے یا آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، کبھی بھی اس کے اوپر نہ جادو ہوتا ہے، نہ جنات ہوتا ہے، نہ سحر ہوتا ہے، نہ حسیب ہوتا ہے، نہ سایہ ہوتا ہے، نہ نظر بد کے اندر شمار ہوتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کی بندش کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ ہر مقام پہ اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ اس کے اندر دو کام ہیں۔ پہلا کام ہے آیت الکرسی کے آپ عامل بنیں۔ دوسرا کام اس کی عامل بننے کے بعد آپ کی آٹومیٹک یہ کیفیات، آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے محسوس کریں گے آپ۔ پہلی چیز ہے، اگر آپ اس کی عامل بننا چاہتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ اب آپ نے 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کا پہلا طریقہ، 21 کو آپ نے پڑھنا ہے 105 مرتبہ بنتے ہیں یہ۔ اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، صرف عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو بیٹھ کے 105 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا ارادہ نیت دو کرنی ہے۔ پہلی نیت یہ کرنی ہے کامل عامل بننے کی، اور دوسری نیت کرنی ہے کہ اس کی حاضرات، کیفیات والی حاضرات کو حاصل کرنے کی۔ اب آپ نے اس کے اول آخر 9 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں، خوشبو بھی لگانی ہے، حصار ضرور کھینچنا ہے، اس میں یہ بات نہ بھولنا، کیونکہ یہاں حاضری کا تصور آ رہا ہے۔ حصار کھینچنا ہے، حصار زمینی بھی جسمانی بھی، ہر قسم کی پرہیز کرنی ہے، گوشت کے قریب نہیں جانا۔ اس کو ہر شخص کر سکتا ہے، جوان بزرگ کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو 21 مرتبہ۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں، کٹھے بیٹھ کے ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو پھر آپ کو 105 مرتبہ پڑھنا لازم ہوگا۔ اب آپ اس کو صرف اور صرف ایک چلے کے اندر اس کے عامل بنیں، اور اتنے طاقتور عامل بنے گے 40 روز کے اندر آپ کے سامنے شیطانی قوت، شیطانی اور سرکش جنات بھی آپ کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے۔ پہلا فائدہ، آپ کا مریض، کوئی بھی آپ کا مریض، آپ کے پاس کوئی بھی مریض آئے گا تو آپ سے شفا یاب ہو کر جائے گا۔ دوسرا فائدہ، اب اس کا جو دوسرا مین فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت 40 روز تک اس کا چلہ کر کے فارغ ہوں گے تو یہ آٹومیٹک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ کھولنے کا عمل، اس سے آپ کی کیفیات اوپن ہو جائے گی، آپ اپنی کیفیات سے محسوس کر جائیں گے۔
مثال کے طور پر جس طرح ایک خبر موکل کا عمل کیا جاتا ہے، اس عمل کے اندر جب خبر موکل اس کے تابع ہوتا ہے، کان کے اندر آنے والے سے پہلے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ شخص آنے والا ہے، یہ فلاں فلاں مرض کے اندر، فلاں فلاں مسائب کے اندر، فلاں فلاں مشکلات کے اندر یہ مبتلا ہے، تو اس کا علاج بھی وہ خبر موکل اس کو بتاتا ہے۔ یہی کیفیات ہوگی، آپ کو بظاہر وہ اس کی حاضری نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ کی کیفیات کو اس قدر مضبوط کیفیات ہوگی کہ آنے والے کی ساری کیفیات آپ کو پہلے سے جگہ ہی مل جائے گی، محسوس کرنا شروع کر جائیں گے، اس کا معالجہ معالجہ دل و دماغ کے اندر آٹومیٹک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 105 مرتبہ پڑھنی ہے تو اول آخر 9 مرتبہ درود شریف کے ساتھ زمینی جسمانی حصار نکال کر نیت خالص رکھ کے، اور اس طرح نمازوں کی پابندی کر کے ہر قسم کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ 40 روز تک اس کو لے جائیں، انشاءاللہ ان میں عامل بھی مضبوط ترین طاقتور عامل بھی بن جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کی کیفیات کی حاضری بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ اس میں کسی قسم کے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، سکون ہی سکون ہے، اور سکون کی کیفیات اس کے اندر موجود ہے۔ جب یہ کیفیات آپ میں اوپر طاری ہو جائے گی، اللہ آپ کو ہر مقام پہ سرخرو فرمائے گا۔ آپ کے پاس کوئی بھی مریض آئے گا، دور دراز سے آئے گا، تو یہ بامراد ہو کے جائے گا، شفا یاب ہو کے جائے گا۔ کوئی مریض آپ سے بغیر شفا سے واپس نہیں جا پائے گا، اتنے طاقتور آپ عامل اور حاضری آپ کے تابع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کے اول آخر آپ نے کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، ہر قسم کے گوشت سے محفوظ رہنا ہے، قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ اس کے بن جائیں گے، پھر اسی آیت الکرسی کو آپ نے صبح اور شام اس کی روحانیت ہمیشہ اپنے پاس برقرار رکھنے کے لیے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھ کے اپنے جسم پر تر کر لیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کئی فوائد ہیں، لیکن میں نے صرف 2 عامل طاقتور بننے کی اور حاضری۔ اگر آپ اس کے اندر آپ پورا اترے، شرائط و ضوابط کو مد نظر رکھ کر اترے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے، تو اس کو آپ کو خواب کے اندر بھی اور بھی ہر قسم کی بشارتیں، ہر قسم کی چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی، جس سے آپ کو نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، طاقتور عامل بن کر آپ زندگی گزاریں گے، لوگوں کی بے لوث ہو کر خدمت کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔